السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الحمدللہ ہمارا 2 چیپٹر کا ریویژن ہو گیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ الدرس الثالث، الدرس مطلب چیپٹر ہے نا، تو آج ہم انشاءاللہ الدرس الثالث 3rd چیپٹر کا جو ہے انشاءاللہ ریویژن کریں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا دے دیتا ہوں۔ کل ہم نے معرفہ اور نکرہ پڑھے تھے کہ اسم کی یعنی ناؤن ہے نا، اسم یعنی ناؤن، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معرفہ، دوسری ہوتی ہے نکرہ۔ معرفہ کو ہم ڈیفینٹ کہتے ہیں اور نکرہ کو ہم انڈیفینٹ کہتے ہیں، یعنی یہ جو والا جو ہوتا ہے، یہ والا جو ہے معرفہ یہ خاص ہوتا ہے، یہ خاص ہوتا ہے اور یہ عام ہوتا ہے، یہ کسی متعین چیز کو بتاتا ہے اور یہ کسی غیر متعین چیز کو بتاتا ہے۔ جو اس میں کوئی اسم ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کوئی، کسی، ایک وغیرہ اس سے کرتے ہیں، اور یہ ایک عام مطلق ہوتا ہے جو جانا پہچانا ہوتا ہے وہ جو ہے ٹھیک۔ تو اب اس کو لکھنے کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے، کل یہ بات بھی تھوڑی سی آ گئی تھی، جیسے ایک لفظ ہے بیتن، بیتن کا مطلب کوئی گھر یا ایک گھر، ٹھیک۔ تو اب اس میں ہم کیا کریں گے، الف لام کو ایڈ کریں گے، الف لام کو ایڈ کریں گے تو وہ بن جائے گا مطلب وہ یہاں بن جائے، یہ بن گیا البیتو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 2 فرق ہوئیں گے، یہاں پر جو تھی وہ پہلے 2 تنوین تھی بیتن کے اندر، بیتن کے اندر 2 تنوین تھی، یہاں پر جا کے صرف ایک پیش ہو جائے گا۔ اگر الف لام اس میں داخل ہوگا، الف لام اس میں ایڈ ہوگا یہاں پر، تو یہ والا جو ہے یہ ہو جائے گا، اس طریقے سے ہوگا جیسے الف لام پلس مسجدن، ٹھیک۔ تو یہ مسجدن پہ 2 تنوین تھیں، یہ مسجدن پہ یہ 2 تنوین تھیں، یہ نکرہ لفظ تھا، یہاں پر الف لام ہم نے داخل کیا، الف لام اس میں ایڈ کیا تو یہ بن گیا المسجد، یہاں سے 2 پیش ہٹ جائیں گے، یہاں سے 2 پیش ہٹ جائیں گے اور اس کی جگہ پر صرف ایک پیش آئے گا اور الف لام اس میں ایسے جڑ جائے گا، ٹھیک۔ اسدن، اسدن کہتے ہیں شیر کو، ٹھیک۔ اس میں ہم نے ایڈ کیا الف لام، الف لام ایڈ کیا، اسدن تھا یہ، ٹھیک۔ اب بن گیا یہ الاسد، الاسدو، یہاں پہ 2 تنوین تھیں، 2 پیش تھے، یہاں پر ایک پیش آ گیا، یہاں الف خالی تھا، اب یہاں پر الف لام ایڈ ہو گیا، یہاں اس کی وجہ سے یہ جو الف لام تھا یہاں پر ایڈ ہو گیا تو یہ ایسے لکھا گیا۔ تو وہی تو کچھ تھا جو ہم نے تھوڑا سا پیچھے پڑھ لیا تھا، یہاں پر آپ کو اس میں تھوڑا سا یہاں پر اس چیپٹر میں بتایا ہے، یہ دیکھیے بیتن، یہ بیتن ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر یہ تنوین ہے اس کی، یہاں پر انہوں نے الف لام اس میں ایڈ کیا، یہ بن گیا البیتو، یہ 2 تنوین تھیں، 2 پیش تھے، یہاں پر ایک پیش آ گیا، ٹھیک۔ اسی طرح قلمن، قلمن، قلمن میں الف لام ایڈ کیا، 2 تنوین تھیں، ایک تنوین ہو گئی اور القلم ہو گیا۔ قلمن کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی قلم، کسی قلم، کتبت بالقلم، کتبت بقلم، میں نے کسی ایک قلم سے لکھا، میں نے ایک قلم سے لکھا، ٹھیک۔ میں نے کوئی قلم اٹھایا، میں اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کوئی قلم وہاں پہ پڑا ہوا دیکھا، تو کوئی قلم، ایک قلم، کسی قلم، اس طریقے سے ہم ٹرانسلیشن کریں گے، یا آپ لوگ نوٹ بک میں لکھتے جائیے کہ اس کا ٹرانسلیشن وغیرہ جو ہے کیسے کرنا ہے، ٹھیک جی۔ جو ڈیفینیشنس وغیرہ جو بتائی جا رہی ہیں اس کو ضرور جو ہے وہ لکھیں۔ اسی طرح کتابن ہیں،
اور اسی طرح کتابن ہے، الف لام لگایا، تنوین ایڈ کی تو یہاں پر یہ وہ ہو گیا۔ اسی طرح جملن ہے، الف لام لگایا، 2 پیش تھے وہ 1 پیش بن گیا۔ ٹھیک، چلیے اب یہاں پر انہوں نے مبتدا خبر کے جملے کی یہاں پر ابتدا کی ہے، مبتدا خبر کے جملے سے۔ مبتدا خبر کے جملے وہ ہوتے ہیں جن کا پہلا، ابھی آپ نے 2 طرح کے لفظ پڑھے، ایک سوالیہ جس میں ایک ما آپ نے سوال پڑھا، ایک کا سوال پڑھا، اور ایک من کا سوال پڑھا۔ ما مطلب کیا، ما مطلب کیا، ٹھیک، الف مطلب بھی کیا لیکن اس کا تھوڑا سا یوز دوسرا ہے، اور من مطلب کون۔ اب یہاں پر اس سے اور حاذا اور ذالکہ بھی پڑھے، حاذا مطلب یہ، دس، اور ذالکہ مطلب وہ۔ اب یہاں پر تیسرا آپ کو ایک یہاں پر مطلب جو ہے اس کی قسم یہاں پر بتائی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں مبتدا خبر، مبتدا خبر، مبتدا خبر کہتے ہیں۔ مبتدا ہم کہتے ہیں سبجیکٹ کو، سبجیکٹ کو، اور خبر جو ہے وہ ہماری پریڈیکیٹ ہوتی ہے۔ تو مبتدا جو ہے وہ سبجیکٹ اور خبر جو ہے وہ پریڈیکیٹ۔ مبتدا سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یہ لکھیے آپ لوگ، مبتدا سے بات شروع ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور اس پر الف لام آتا ہے، یعنی وہ معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے القلم، القلم دیکھیے یہ اس سے بات شروع ہوئی، یہ مبتدا کہلائے گا القلم، یہ الف لام اس پہ داخل ہوگا، ٹھیک، 1 پیش آئے گا۔ یہ آپ کو پراپرٹیز جو ہے اس کی لکھنا ہے، یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے، 1 پیش آئے گا۔ اب اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ پریڈیکیٹ اس کا کیا ہے۔ القلم کیا، تو القلم مکسور، مکسورن، قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ جو ہے یہ اس پہ الف لام نہیں آئے گا بلکہ تنوین آئے گی، یہ جو ہے نکرہ ہوگا۔ تو جملے کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ معرفہ کہلائے گا، سیکنڈ پارٹ نکرہ، سوری معافی چاہتا ہوں، فرسٹ پارٹ جو ہے وہ مبتدا کہلائے گا، یعنی جس سے بات شروع کی گئی، مبتدا یعنی جس سے بات شروع کی گئی، ہمارا سبجیکٹ، ٹھیک۔ مکسورن یہ ہوگا ہمارا سیکنڈ پارٹ، اس کو خبر کہیں گے، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پریڈیکیٹ۔ یہ ہمیشہ الف لام ہوگا اس پر، اس میں الف لام نہیں ہوگا، یہ الف لام آنے کی وجہ سے صرف 1 پیش آئے گا، اور یہاں پر جو ہے 2 پیش آئیں گے، یعنی تنوین ہوگی۔ یہ ہماری جو ہے مبتدا خبر کی پراپرٹیز ہیں، لکھنے کا طریقہ ہے۔ تو مبتدا یعنی جس سے بات شروع کی جا رہی ہے، اور خبر یعنی جس کے بارے میں اب مبتدا کی کچھ خبر دی جا رہی ہے۔ تو القلم مکسورن، یہاں پہ بتایا کہ قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوحن، ووکیبلری آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، وہ آپ جو ہے وہ مجھ سے لے لیں، انشاءاللہ میں فراہم کر دوں گا، وہ گروپ پہ بھیجی جا چکی ہے، اور اگر کسی کو کوئی خاص لفظ کا مطلب نہیں پتہ تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ الباب مفتوحن، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالسن، لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لڑکا کیا ہے، جالسن بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، واو دیکھیے یہاں پر واو ہے ایڈ، واو کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اینڈ، واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ۔ یہ بیچ میں جو ہے 2 جملوں کے بیچ میں کبھی کبھی آتا ہے جیسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو الولد جالس والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور
استاد محترم کھڑے ہوئے ہیں. الکتاب جدید والقلم قدیم الحمار صغیر والحصان کبیر. کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. یہ اسی کی تمارین آپ کو یہاں پر کروا دی گئی. اب یہ تمرین ایکسرسائز وغیرہ جو ہے یہ آپ کو خود کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں اگلے چیپٹر پہ. اگلا جو ہے ہمارا اس کا ریویژن الحروف الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ. اب عربی میں اب اس کا تعلق صرف اور صرف سمجھنے اور پڑھنے سے ہے. یہ کوئی پریکٹیکل سبجیکٹ وہ پریکٹیکل وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صرف پڑھنے سے ہے، قراءت سے ہے، ریڈنگ سے ہے، لرننگ سے ہے کہ حروف کو پڑھا کیسے جائے. ابھی آپ نے پڑھا کہ معرفہ جو دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو معرفہ ہوگا اور نکرہ ہوگا. معرفہ پہ ہمیشہ جو ہے الف لام آتا ہے. معرفہ جو ہے وہ لفظ الف لام اس میں داخل ہوتا ہے. المسجد یہ ہے معرفہ، اس میں ہمیشہ الف لام جو ہے وہ ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. البیت اس میں معرفہ ایڈ ہوگا. الحصان مطلب گھوڑا. ٹھیک، اس میں الف لام ایڈ ہوگا. تو اب اس الف لام کا کیا، اس میں الف لام کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. وہ کیا ہے، اس کی کیا کیٹیگری ہے؟ القمریہ، ٹھیک، اور دوسری ہے الشمسیہ. قمرن کہتے ہیں چاند کو، اور شمسن کہتے ہیں سورج کو، آفتاب کو، سن کو. تو ان کو جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ان میں الف لام جو آیا ہے ان کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے ان میں آنے والے، ان کیٹیگری کے ذیل میں آنے والے حروف جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. جیسے لفظ تھا قمرن، آپ نے اس میں الف لام ایڈ کیا، تو اب اس کو کیا پڑھا آپ نے؟ القمرو. کیا پڑھا؟ القمرو. ٹھیک. لفظ تھا شمسن، ٹھیک، آپ نے اس میں الف لام ایڈ کیا، اس کو کیسے پڑھا؟ الشمسو. ٹھیک. تو یہاں پر القمرو جب آپ نے پڑھا تو الف لام کی آواز آئی. لام، یہ جو لام ہے یہ والا، ٹھیک، یہ لام ہے، اس کی آواز آپ کو پروننسیشن میں، سننے میں سنائی دی. اور یہاں پر جب آپ نے پڑھا الشمسو تو اس میں جو لام تھا پڑھنے کی آپ کو آواز نہیں آئی، الف کو آپ نے ڈائریکٹ شین سے ملا دیا. اور اس میں آپ نے الف کو قاف سے، یعنی قاف سے نہیں بلکہ لام سے ملایا، لام کی آواز اس میں سنائی دی. تو اسی لیے ان کیٹیگری کے آنے والے حروف کو القمریہ کہتے ہیں. جو اس میں آتے ہیں تو اس میں لام کی آواز آتی ہے الف لام داخل ہونے کی صورت میں، اور اس میں الف لام داخل ہونے کی صورت میں اس کی آواز نہیں آتی، بلکہ تھرڈ یعنی ورڈ سے، تھرڈ الفابیٹ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ مل جاتا ہے تشدید کی بنیاد پر. تو یہ بھی وہی ہے الحروف القمریہ. دیکھیے ابن تھا، لفظ تھا ابن، ٹھیک، اس میں الف لام آ گیا تو یہ ہو گیا الابو. تو اس میں اس لام کی آواز ہمیں سنائی دی. ٹھیک ہے. یہ لفظ تھا بابن، یہاں پر ہم نے الف لام لگایا تو یہ اس لام کی آواز ہمیں سنائی دی. اس کے بالمقابل جو اگر ہم حروف الشمسیہ دیکھتے ہیں، تو یہ لفظ تھا تاجرن. اس میں الف لام ہم نے داخل کیا تو اس میں لام کی آواز نہیں آ رہی، تو التاجر، الف کو ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ تا سے ملا دیا. ٹھیک.
اسی طرح ثوبن، یہ لفظ تھا ثوبن، ہم نے اس میں الف لام جب ایڈ کیا تو الف کے بعد ڈائریکٹ ہم نے سا کی آواز آئی، لام کی آواز اس میں گویا کہ سائلنٹ ہو گئی. تو یہ صرف اور صرف پڑھنے وغیرہ کا طریقہ ہے. یہ اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ جتنے حروف جو ہے، جتنے حروف یہ قمریہ والی کیٹیگری میں آتے ہیں ان میں لام کی آواز نہیں آئے گی، لام کی آواز آئے گی. الف ہے، با ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، اس میں لام کی آواز آئے گی. جیسے القمرو، الکلبو، ٹھیک، الماء، الولد، یہ سب میں لام کی آواز آئے گی. الہواء. اس کے بالمقابل شمسیہ جو ہیں جیسے التاجر، الثوب، الدیک، ٹھیک، الزہرۃ، تو یہ لام کی آواز نہیں آئے گی. الف ڈائریکٹ تھرڈ ورڈ سے مل جائے گا. السمک، الصدر. چلیے اس کے بعد پھر یہ ایک تمرین ہے، ایکسرسائز ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے کہ کیسے ان حروف کی ادائیگی کی جائے گی، کیسے ان حروف کو پڑھا جائے گا. تو با جو ہے وہ حروف قمریہ ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے البیتو، ٹھیک. الدیکو، دیک دال جو ہے وہ حروف شمسیہ ہے، تو اس میں لام کی آواز نہیں آئے گی. الدیکو، ٹھیک. اب یہ میم آ رہا ہے یہاں پر، دیکھیے میم ہے، یہ میم ہے اور میم حروف قمریہ ہے. تو المدرسو، البابو، الطالب، الطالب جو ہے شمسیہ ہے، اس کی آواز نہیں آئے گی. اسی طریقے سے ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اپنا جو ہے وہ الدرس الرابع ہو جاتا ہے شروع، جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے انشاءاللہ. اب نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کور کریں گے زوم کی لائیو کلاس میں انشاءاللہ. سب لوگ وقت پہ حاضر ہوں، اور کسی کو کوئی سوال تو پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.